قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا، اور اگر روئے زمین پہ 2 فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا یعنی میری اولاد میں سے، اور ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا۔ عاص بن وائل نامی ایک کافر مشرک کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے مختلف اور منفرد اذیت دیتا تھا۔ رسالت میں آپ کو لوگوں نے کاہن کہا، نعوذ باللہ، جادوگر کہا، مجنون کہا، قرآن اس سب کی تردید کرتا رہا کہ تم شاعر بھی نہیں ہو، تم مجنون بھی نہیں ہو، جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یعنی خدا دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور یہ ہاں کہا کہ یہ ابتر ہے، یعنی اس طرح کا کہ رسول تمہیں نہیں بولا میں تمہارا دفاع کروں گا، یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، نہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلان ہیں، آپ نہیں ہیں، میں، یعنی اللہ ڈائریکٹلی اپنے حبیب کا دفاع کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب سے جو منفرد الزام تھا نا وہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد جو ہے وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جو ہمارا عقیدہ ہے ایک دختر کے حوالے سے، وہ اس سورہ کوثر شان نزول کی بھی یہ تائید کرتا ہے کہ اگر پہلے بیٹیاں ہوتی تو یہ بات جملہ نہ کہتا۔ بہرحال اس پہ ہم کسی اور دن بات کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ بنا استاق طرف چلا جائے گا۔ جناب سیدہ کہ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو عاص بن وائل اس سے پہلے مکے میں کہتا تھا کہ محمد کے دین سے گھبراؤ نہیں، علیہ باللہ نقل کفر کفر نباشد، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نعوذ باللہ جب مر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں بے وارث کو، بے نسل کو۔ تو اس واحد جگہ تھی کہ جہاں پر ہر موقع پر اللہ کے رسول کے دفاع میں خدا خود بول رہا تھا، یہاں پر یہ موقع آیا کہ رسول خدا نے دعا کی، پروردگار یہ جو الزام ہے ابتری کا، اس کا جواب اب تو دے، یعنی یہ طلب کیا جواب کہ باقی جواب تو خود اپنی پسند سے دے رہا ہے، یہاں پر یہ جواب تو خود دے، میں تجھے مانگ رہا ہوں۔ رسالت معاف کی دعا ہوئی کہ تو میرے اس طعنہ ابتری کا جواب جو دشمن مجھے دے رہا ہے۔ اس پر کیا ہوا؟ فوراً آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا جو لفظ تھا اس سے پہلے عرب شاعری میں استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ عام طور پر بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے کہ بتوں کی ظاہر نسل نہیں ہوتی تو مخالف کے بتوں کو ابتر کے طور پہ عرب جاہلوں کی شاعری میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک بنی ہاشم کا جوان، چلیں نبی نہ مانے اس کو اس وقت، وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے، ہمارے عقیدے میں تو نبی جو ہے وہ اول دن سے ہی نبی اول ما خلق اللہ نوری کے دن سے، لیکن بہرحال اس وقت اگر نبی نہ بھی مانتے ہو، کم سے کم بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اتنے بہادر حمزہ اور اس طرح کے افراد کے درمیان میں حصار میں رہنے والا نبی جوان، اور اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے، کتنی جرت کی بات ہے۔ عاص بن وائل، اچھا وہ بھی ایک بڑا سردار تھا اپنے مشرکوں میں سے، اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ظاہر طور پر، تو انہوں نے دعا کی پروردگار تو اس کا جواب دے۔ اب یہ مانگا ہوا جواب تھا کہ اب دینا پڑے گا، تو اللہ کے خداوند کریم نے سب سے منفرد سورت سورہ کوثر نازل کی۔ تو یہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو یہ ہنستے تھے کفار کہ دیکھو یہ ہم نے کیا الزام لگایا اور ہمارے سامنے یہ 3 مصرے لے کے آ گئے، ان کے نزدیک یہ شاعری تھی۔ اور ایک واقعہ ہے قرآن مجید کہ اس سورت کو 3 آیتوں کو کعبے میں لٹکا دیا گیا اور 7 معلقات اتار لیے گئے۔ تو جب یہ آئی تو جیسا سوال کیا گیا تھا مشرک کی طرف سے، الزام تھا، ویسا ہی جواب دیا۔ اور یہ جو آخری جملہ تھا نا، انا شانئک هو الابتر، یہ جواب دیتا ہے کہ اے رسول تو بے نسل نہیں ہے، تیرا دشمن بے نسل ہوگا۔ اب یہ 2 دعوے آمنے سامنے ہو گئے، عاص بن وائل کا اور پروردگار کا۔ ظاہر ہے خداوند کریم کا دعویٰ برحق تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اب لفظ کوثر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کوثر کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر یا جو بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کثرت سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند کریم کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگار مجھے عنقریب ایسی اولاد دے گا کہ جس کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ لفظ کوثر سے مبالغہ ہے، یہ اس پہ صادق آ جائے گا، اور قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا، اور اگر روئے زمین پہ 2 فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا یعنی میری اولاد میں سے، اور ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا۔ یعنی یہ زمین ختم ہو سکتی ہے، حضرت آدم کی ساری نسل ختم ہو سکتی ہے، تمام زیرو انسان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرور عالم کی نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا بے مثال قسم کی فضیلت تھی جناب سیدہ کی کہ وہ مصداق کوثر بن کے تشریف لائیں۔ اور ابھی مفتی صاحب نے حضرت بی بی عائشہ بنت ابی بکر کا تذکرہ کیا، ایک روایت بڑی خوبصورت بیان کی۔ اور دیکھیں میں جو جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اتفاق اور اتحاد ڈھونڈنے بیٹھے نا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپس میں بیان کرنے کے لیے۔ ایک روایت ہمارے یہاں ہے، میں نے کی جملے سے آگے جوڑنے کے لیے بیان کر دوں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہ ہمیں گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم آ گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ والی آیت آ گئی، تو ہم گھر میں بیٹھے تھے ازواج رسول۔ اب جناب عائشہ کا جو گھر تھا وہ ازواج رسول کا ایک مرکز تھا، سب لوگ وہاں پہ جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہاں بیٹھی ہوئی ہیں،
تو کہا کہ ہم چونکہ کام کچھ نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرتے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم شوقیہ کپڑے کوئی سلائی کرتے ہیں تاکہ وقت بھی گزر جائے، تو میری سی ہوئی چادر وہ پہن لے گی، اس کی سی ہوئی چادر میں پہن لوں، یہ کام وہ کیا کرتے تھے، ایسے یہ تجارت کے طور پر نہیں، وقت کو گزارنے کے لیے۔ تو وہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر دن کے وقت صحن میں کپڑے سیا کرتی تھیں، کچے صحن تھے، مٹی اور ریت اس میں ہوتی تھی، اور ہمارے ہاتھ سے کبھی کبھی سوئی گر جاتی تھی کپڑا سیتے ہوئے۔ ہم انتظار کرتے تھے کہ شب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اندھیرا ہو جاتا تو ہم باذن رسول خدا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر میں لے کے آتے، ان کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ہم وہ دن کے وقت گم ہوئی سوئی کو سیدہ کے چہرے کی روشنی میں رات کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ تو سیدہ کے ایسے فضائل ہیں۔ پھر وہ آیت جب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، پروردگار نے فرمایا ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہا کہ یا ابنتی فاطمہ ان اللہ اصطفاک، بالکل یہی لفظ ہیں، ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، تو اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ الفاظ جو ہے مریم بنت عمران کے بارے میں ہیں قرآن میں، تو آپ جناب سیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم اس وقت تک جس زمانے میں مریم موجود تھیں وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ میری بیٹی فاطمہ کی جو سرداری ہے وہ مریم کے اوپر بھی شامل ہے، کہ مریم بنت عمران بھی قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔